ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ سے بھی ہم سنتے رہیں اور بزرگوں سے بھی سنا کہ یہ بزرگان دین جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا فیض اور ان کی توجہات وہ باقی رہتی ہیں۔ تو ابھی 2 ہفتے پہلے ہماری مجلس میں شریک ہونے والے ایک مولانا صاحب نے اپنا خواب سنایا کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باٹلی تشریف لائے ہیں اور وہ خود بھی ساتھ ہیں، میں بھی ساتھ ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ مجلس تمہاری کتنے بجے ہوتی ہے؟ تو وقت بتایا حضرت کو۔ تو حضرت 1-2 کچھ ملاقات کرنی تھی، اس کے بعد پھر مجلس میں تشریف لائے یہاں پر۔ تو یہ روحانی توجہات ان بزرگوں کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا خواب ایک اور مولانا صاحب نے دیکھا تھا جب مجلس شروع ہوئی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو کالج تھی وہاں کھڑے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ یہ جگہ کہاں پر ہے۔ اور اس موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے مجلس شروع کی اس وقت حضرت مولانا بلال صاحب مدد اللہ العالی کو ہم نے دعوت دی تھی، وہ تشریف لائے تھے۔ تو بعد میں وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں تو ایسا محسوس کر رہا تھا کہ حضرت خود یہاں تشریف فرما ہے۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ مبشرات کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے اب مبشرات ہی باقی ہیں۔ اور پھر مبشرات کیا ہے اس کی وضاحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان جو سچا خواب دیکھتا ہے، خود دیکھتا ہے یا کوئی اور اس کے لیے دیکھتا ہے، تو وہ مبشرات میں سے ہے۔ تو یہ مبشرات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ذرا ہمت رہے، ہمیں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو اور ہماری شوق میں رغبت میں اضافہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس طرح کے خواب دکھلائے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی روحانی فیض و توجہات سے خوب مستفید فرمائے۔ دوستو، یہ سب بیٹھنا اللہ کی یاد کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہے کہ فرمانے لگے کہ یہ دنیا کی ہر چیز کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اور چاہے وہ تجارت ہو، چاہے زراعت ہو، کوئی اور بھی کام ہو، تو اس میں محنت اور مشقت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کے لیے بھی محنت اور مشقت یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ فرق اتنا ہے کہ دنیاوی کوشش جو محنت اور کوشش کی جاتی ہے اس میں کبھی دنیا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، لیکن دین کے لیے جو محنت اور مشقت کی جاتی ہے اس میں اجر و ثواب ہمیشہ ملتا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مثال دے کر بھی ذکر کیا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں، کبھی ان کو جاب اور ملازمت جو وہ چاہتے ہیں وہ ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ اسی طرح تجارت کا مسئلہ ہے کہ تجارت کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کبھی اس میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر جو مجاہدہ کیا جاتا ہے، جو محنت کی جاتی ہے، تو وہ بیکار نہیں جاتی، بلکہ اس پر اللہ پاک ضرور اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اس کے اثرات بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ذکر کیا کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ کا نام چاہے کتنی ہی غفلت کے ساتھ لیا جائے وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، یعنی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے پیارے انداز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ پیارو، اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، اور یہی چیز مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو یہاں والے تو
کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ کیا اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے گیا، اور وہاں والے یعنی آخرت میں تو وہاں تو پوچھ ہوتی ہے کہ کیا لے کر آئے ہو۔ تو جو کچھ یہاں ہم کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اللہ کی یاد ہر وقت نصیب ہو جائے، تاکہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اس وقت بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں۔ اور جیسے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ موسم خراب ہے اور ہوائیں تیز چل رہی ہیں، تو ایک ہفتے سے تقریباً وہی سلسلہ چالو ہے، اس لیے خوب اللہ کی طرف متوجہ بھی رہنا چاہیے۔ وہ دعا بھی ذکر کی تھی، اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح بارشوں کی بھی کثرت ہے، تو اس کے لیے بھی مختصر دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم صیبا نافعا۔ تو یہ دعا بھی ہم کثرت سے پڑھتے رہیں، تاکہ یہ بارش جو ہے ہمارے لیے رحمت کا سبب بنے، کہیں پکڑ کا، عذاب کا اور مصیبتوں کا سبب نہ بنے۔ تو خاص طور پر ایسے موقع پر تو اللہ کی طرف متوجہ خوب رہنا چاہیے۔ اور پھر جیسے اس وقت جو حالات ہیں فلسطین میں، تو اس کے لیے تو ہر وقت ہمیں متفکر رہنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ بہت ہی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے خاص دعا کریں کہ اللہ پاک وہاں کے حالات کو اچھے کر دے اور یہ ظلم و ستم کو ختم فرمائے، اور اللہ پاک ان کو فتح مبین نصیب فرمائے، دشمنوں پر غلبہ نصیب فرمائے۔